بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ مہرو، شام کو تیار رہنا، لڑکے والے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ثریا بیگم نے مہرو کو شام کے رشتے کی غرض سے آنے والے مہمانوں کی نوید دی تو مہرو کا چہرہ اتر گیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے سائے دیکھ کر ثریا بیگم ٹھٹک کر گئیں۔ اب کیا ہوا تجھے؟ ثریا بیگم کی آواز میں دبا دبا سا طیش تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اب کی بار فریدہ کو بھیج دیں مہمانوں کے سامنے۔ مہرو نے ہمت کر کے کہہ تو دیا، مگر ثریا بیگم کے غصے سے برا حال تھا۔ منحوس ماری، کیا ساری زندگی ماں کے سینے پر مونگ دلتی رہے گی؟ رشتہ ہو تیرا اور جان چھوٹے میری۔ ثریا بیگم نے اسے کوسنا شروع کیا تو پھر وہ لگاتار بولتی ہی چلی گئیں۔ یہ تیری شکل پر 12 بجتے دیکھ کر لوگ رشتہ سے ہی انکار کر جاتے ہیں۔ نحوست ماری، مجھے تو کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ تو میری ہی اولاد ہے۔ مہرو کے رگوں پہ میں ملال سرایت کر گیا تھا۔ ماں کے الفاظ کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ زمانے کی نگاہوں کا تمسخر ہی کیا کم تھا کہ اپنی ماں نے بھی اسے ہی مجرم قرار دے ڈالا۔ ہائے ری قسمت، کہاں تو میری خوبصورتی کی دھوم مچی پورے محلے میں تھی، اور کہاں تیری یہ بے سری صورت؟ ثریا بیگم کو اپنے ماضی کی یاد آتے ہی ملال نے گھیر لیا تھا۔ کیا ہوا اماں؟ فریدہ، جو ابھی کچن سے برتنوں کی ڈھیر دھو کر فارغ ہوئی، شور سن کر کمرے میں آ گئی۔ دوپٹے کے پہلو سے وہ اپنے ہاتھ خشک کرتے ہوئے ماں کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہیں مہرو کا پرملال چہرہ بھی سامنے تھا۔ ہونا کیا ہے؟ نواب زادی رشتے والوں کے سامنے جانے سے انکاری ہے۔ ثریا بیگم کا اشتعال کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا قدرے تخیر سے فریدہ نے مہرو کو دیکھا۔ لو بھلا، تم جاؤ گی نہیں تو رشتہ کیسے ہوگا؟ فریدہ نے استجاب سے کہا۔ ثریا بیگم نے محض منیرہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور پھر چپ سی ہو گئیں۔ ایسا بھی نہ تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی ڈھلتی ہوئی عمر کی فکر نہ تھی اور مہرو کوئی ان کی سوتیلی بیٹی تھی، بلکہ ان کے اپنے ہی جگر کا ٹکڑا تھی۔ مگر جب ہر آنے والے رشتے سے تواتر سے انکار ہوتا رہا تو وہ بھی اب خاصی بددل ہو چکی تھی۔ ان کے اعصاب اب جواب دیتے جا رہے تھے۔ غصہ کہیں نہ کہیں تو اترنا ہی تھا۔ ندی کے اس بہتے دھارے کو کہیں تو رکنا، کنارہ تو ملنا ہی تھا۔ مہرو کی بات پر انہیں شدید غم و غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ تو آس لگائے بیٹھی تھیں کہ آج یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے انہوں نے رشتے والی کو راضی کیا کہ کوئی معقول سا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب تو رشتے والی بھی تمسخرانہ انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے کھی کھی کرنے لگی تھی۔ لاتی تو ہوں رشتے، اب وہ بھی لوگ پسند ہی نہ کریں تو میرا کیا دوش؟ ضبط کا گھونٹ پی کر ثریا بیگم رشتے والی سے اصرار کرتی کہ منیرہ کے لیے دوبارہ کوئی معقول رشتہ لائے۔ مہرو BA کر چکی تھی، گھر گھرستی کے ہر کام میں طاق تھی، گہری سانولی رنگت، دبے دبے سے نقوش، اس پر اس کی شخصیت کا ڈاواں ڈول ہوتا ہوا اعتماد اس کو مضحکہ خیز بنا دیا کرتا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی وہ عجیب سی لگتی تھی، اور رشتے والی خواتین کنکھیوں سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگتیں، اور خود مہرو اس کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے کہیں دور اور پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے۔ اسے یہ ایک امتحان سا لگتا تھا، سجنا سورنا اور پھر نئے سرے سے آس کا دیپ جلا کر لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کرنا۔ وہ زخمی دل اور زخمی روح لیے ہر مرتبہ تماشا بننے کے لیے مہمان خانے میں چل دیتی، اور پھر ہر مرتبہ کی طرح وہی سب کچھ دہرایا جاتا۔ پھر کچے زخموں کو تار تار کر کے لہو رنگ کیا جاتا تھا، پھر ان زخموں پر ہنسی ٹھٹھا مار کر تڑکا لگایا جاتا تھا۔ اب مہرو کی ہمت جواب دے چکی تھی، اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔
اب کسی نئے دکھ کی تاب لانے کی سکت خود میں نہ پاتی تھی۔ آپ فکر مت کریں امی، میں اسے سمجھا دوں گی، آپ جائیں، کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ فریدہ نے معاملہ فہمی اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ماں کو ان کے کمرے میں لے جا کر ٹھنڈا پانی پلایا اور تسلی اور تشفی دی۔ چاندی کا سا روپ تھا فریدہ کا، سرخی مائل سفید رنگت اور حسن ماں کا چرایا ہوا تھا۔ دلکش نقوش، بڑی سیاہ گھنیری پلکوں کا بھنوری آنکھوں پہ سایہ لیے متناسب سراپا مکمل خوبصورتی کا پیکر تھی۔ اور میرو تو فریدہ کے سامنے آ کر اور بھی عام سی لگا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرو سوچتی، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں کی آغوش سے جنم لینے والی دو بہنوں میں اتنا فرق؟ کیا ہوتا اگر دینے والا محض تھوڑی سی سفید رنگت اسے بھی دے ڈالتا؟ سفید رنگت میں تو بھدے نقوش بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ اکثر حسرت بری نگاہوں سے فریدہ کے مرمری ہاتھوں کو دیکھتی، دودھیا اجلے چاندی جیسے ہاتھ، پھر اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھتی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر جاتی تھیں اور گلے میں درد کا ریلا سا اٹکنے لگتا تھا۔ فریدہ میرو کی اس سوچ سے یکسر بے نیاز رہتی۔ اسے تو اپنی خوبصورتی کا کوئی خاص احساس بھی نہ تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ہر نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی جاتی ہے، اس کے دلکش چہرے کا طواف کرنے لگتی ہے، مگر وہ فطرتاً ہی ایسی تھی، مست ملنگ سی۔ اسے تکبر سے خوف آتا تھا، اگرچہ وہ خدا کی مکمل صنائی کا اعلیٰ نمونہ تھی، مگر اسے اس بات کے متعلق ذرا بھی غرور نہ تھا۔ اس کے برعکس وہ ہمدرد اور غمگسار طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ اسے اپنی ماں کی فکر اور بہن کی حالت کا بخوبی احساس تھا۔ بالآخر فریدہ نے میرو کو منا کر ہی دم لیا۔ کئی طرح کی تسلیاں، دلاسے اور پھر اماں کی فکر کا احساس میرو کے دل میں اجاگر کروا کر اسے راضی کر ہی لیا تھا۔ میرو نے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو اس کی کالی رنگت کو اور بھی اجاگر کر رہا تھا۔ وہ بے دلی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ایک معمر خاتون اور قدرے فربی مائل نوجوان لڑکی تھی۔ دونوں نے میرو کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میرو کے ہاتھوں میں ٹرے لرزنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ وہ لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش ان خواتین سے بھی پوشیدہ نہ رہی۔ گہری خاموشی فضا میں تن سی گئی تھی۔ ٹرے کو رکھا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ معمر خاتون نے ساتھ آنے والی لڑکی کی نگاہوں میں جھانکا۔ ناگواری کے گہرے سائے دونوں کی آنکھوں میں ہویداں ہوئے تھے۔ منیرا کا تو سر جیسے جھک سا گیا۔ مایوسی کی دبیز کہر نے اس کے سر کا زاویہ منہ پر جھکا ڈالا تھا۔ دونوں خواتین دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی تھیں۔ ثریا بیگم جیسے ٹھٹک سی گئیں۔ وہ تب سے منیرا پر ہی نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ انہیں تو اپنی اس بیٹی پر کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی کھوٹ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ان کے جسم کا حصہ تھی، وہ اسے کیوں کر برا کہہ سکتی تھی؟ ویسے لگتا نہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، معمر خاتون نے جیسے طنز کیا ہو۔ جی، ثریا بیگم کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ اچھا بہن، ہم چلتے ہیں، ہمیں جلدی ہے، ابھی ہمیں اسی غرض سے اور بھی رشتے دیکھنے ہیں، اور جگہوں پر بھی جانا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار کر کے اپنا دامن جھاڑ کر رشتے کی غرض سے کہیں اور کسی کے گھر جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جانے والوں کا راستہ روکا تو نہیں جا سکتا۔ وہ بھی لب بستہ رہ گئی تھیں۔ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی خنکی اب صبح کی لو دیتی ہوئی سورج کی تپش کو گھیر لاتی تھی۔ ساری رات ہی بلکتی تڑپتی رہی، خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہیں اور اپنی ماں کی خوشیوں میں رکاوٹ تھیں۔ صبح معمول کے مطابق اس نے ابا کو دکان پر جانے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے دیا تھا۔ آج فریدہ کا آخری پیپر تھا۔ اس کو ناشتہ کروا کر کالج کے لیے روانہ کیا۔ پھر گھر میں گہری خاموشی سی چھا گئی۔ وہ اور اماں تھیں۔ گھر میں اماں اپنے کمرے میں لیٹی تھیں۔ کل شام سے وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ فریدہ نے بتایا تھا
کہ اماں کی طبیعت سخت خراب ہے۔ وہ بخوبی وجہ جانتی تھی، تب ہی سامنے جانے سے کترا رہی تھی، مگر اب ناشتہ تو کروانا ہی تھا۔ اماں کو اس نے ٹرے میں ناشتہ لگایا اور اماں کے کمرے میں ٹرے لیے چلی آئی۔ اماں سر پر کپڑا باندھے لیٹی تھیں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اماں ناشتہ کر لیں۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اماں کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اماں نے گہری نظر میرو کے اداس اور پرملال چہرے پر ڈالی۔ ان کا کلیجہ جیسے کٹ کر رہ گیا تھا کہ یہ بیٹوں والی مائیں کیوں نہیں سوچتی کہ بیٹیوں کے ماؤں کے سینے میں بھی دل ہوا کرتا ہے۔ جیسے کسی کو اس کے قد کاٹ، رنگت، چال ڈھال اور نقوش کی بنا پر ٹھکرا دیا جاتا ہے تو اس کے ماں کے دل پر کتنے کچوکے لگتے ہیں۔ لڑکیاں شیشے کی مانند نازک ہوتی ہیں، ان کے دل پر لگنے والی ٹھیس کانچ کے ٹکڑوں کی مانند انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ کیا کبھی کسی لڑکی کو اس کی قابلیت کم ہونے، گھرداری نہ آنے اور دین سے دوری کی وجہ سے بھی ٹھکرایا جاتا ہے؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان ہے، اس لڑکی سے شادی کرو جو دیندار ہو۔ لیکن یہ محض سریہ بیگم کی ذاتی سوچ تھی، دوسروں کو ان کی سوچ سے کیا لینا دینا؟ اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ اٹھیں، ناشتہ کر لیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے رات بھر کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی آپ سوئیں، میرو نے گلوگیر لہجے میں ندامت سے کہا۔ تو کیا تو نے کر لیا ناشتہ؟ اماں نے اس سے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ گرم سیال آنسو خود بخود اس کی آہوں اور سسکیوں کا سیلاب لے آئے تھے۔ اماں، لوگ اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ٹوٹ رہی تھی اماں کے سامنے۔ بیٹا، میں ہرگز مایوس نہیں ہوں، میرا رب ہے نا، تو فکر کاہے کی ہے؟ وہ ماں تھی، نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھ بیٹھی، جبکہ منیرہ نے تو سوچ لیا تھا اب اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی، وہ ہمیشہ ماں کے لیے یوں ہی روگ بنی رہے گی۔ جبکہ میرو نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی اس کی شادی نہیں ہو سکے گی اور وہ ہمیشہ ماں کے لیے یوں ہی روگ بنی رہے گی۔ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ایسا ہو جائے گا، تب ہی ویسا نہیں ہوتا، اور وہی ہوتا ہے جب قادر مطلق کی رضا ہوا کرتی ہے۔ چند دن بعد پھر گھر بھر میں رشتے کی ہوا چلی۔ میرو کو معلوم تھا کہ رشتے کے لیے نہ ہی ہونی ہے۔ اس نے بے حد فکرمندی سے اپنا پسندیدہ شوخ سرخ رنگ نکالا، سیدھی مانگ نکال کر سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ بے حد اعتماد سے چلتی ہوئی وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور اسے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کیا ڈرامہ رچایا جائے گا۔ جب انسان کو کسی شے کے کھونے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تمام وسوسے اور اندیشے زائل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی آج میرو کے ساتھ ہوا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس کی زیست میں لفظ شادی جیسا باب ہی نہ تھا۔ میرو نے اعتماد سے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور سلام کیا۔ نوجوان خاتون نے مسکرا کر جواب دیا۔ سریہ بیگم چونک سی گئی۔ آج تو میرو کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے، اعتماد کی سرخی چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آج تو وہ میرو ہی نہیں لگ رہی تھی جو ڈری، سہمی، گھبرائی ہوتی تھی۔ آج وہ سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زمانے کا سامنا کر رہی تھی۔ در حقیقت جب ہم کسی خوف کو پسے پشت ڈال کر قابو پا لیتے ہیں تو پھر کھو جانے کا خوف، شکست کا خوف جاتا رہتا ہے۔ آج بے حسی کی چادر خود میرو نے اوڑھ لی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ نوجوان خاتون نے سوال داغا۔ جی میں BA کر چکی ہوں، گریجویشن کے بعد گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ سارے معاملات طے کرنے کی مجاز یہی نوجوان عورت تھی، کیونکہ معمر خاتون بالکل چپ تھیں، طائرانہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے میں محو تھیں۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ سریہ بیگم نے میرو سے قبل ہی جواب دے ڈالا۔ ماشاءاللہ گھر گھرستی میں ماہر ہے میری بچی، بے حد سگھڑ، ہر کام سلیقے سے کرتی ہے، ذائقہ دار ہاتھ ہے میری بیٹی کے۔ اف، یہ مائیں بھی نا کس آس کی
डोर थामे ज़िंदगी के करबनाक पुल भी काट जाती हैं, ज़िंदगी के करबनाक पुल भी काट जाती हैं हंसते मुस्कुराते। मेहरू ने लम्हा भर के लिए माँ के चेहरे पर बिखरे उम्मीदों के रंग देखे और सोचा, और फिर ठंडी आस भर कर रह गई। माशाअल्लाह, मोहम्मद खातून पहली मर्तबा हम कलाम हुई थी। मेरा नाम लुबना है, मुझसे बड़ी ज़हरा है, और फिर आदिल आकिल हमारा सबसे छोटा भाई है। नौजवान खातून ने तारुफ कराया तो मेहरू सोच कर रह गई, इस तारुफ का मकसद? हमारी आरज़ू है कि हमारे दोनों भाइयों की शादी अब एक साथ ही तय करके इस फ़र्ज़ से भी सुबकदोश हुआ जाए। लुबना ने मुस्कुरा कर कहा, लो तो दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी करने का जवाज़ बनाकर इनकार का तरीका अपनाया है। मेहरू ने बेदिली से सोचा, क्या आपकी कोई और बेटी भी है? लुबना के इस अचानक सवाल पर सुरैया बेगम बुरी तरह चौंकी। छी, मेरी छोटी बेटी भी है, मगर हम पहले अपनी बड़ी बेटी के फ़र्ज़ से ही सुबकदोश होना चाहते हैं। सुरैया बेगम ने बेहद स्वभाव से बात बनाई थी। सुरैया बेगम के चेहरे पर गहरे कर्ब और अफसोस की मिली जुली कैफियत रकम थी। कुछ देर पहले चेहरे पर बिखरे उम्मीद के रंग कहीं खो चुके थे। आंटी प्लीज़ बुलाएं तो सही इसको, लुबना ने बेहद इसरार किया तो सुरैया बेगम पहलू बदल कर रह गई। अम्मी, मैं बुला कर लाती हूँ फरीदा को। अचानक ही मेहरू बेहद हौसले और सुकून से उठी और ड्राइंग रूम पार कर गई थी। फरीदा किचन में बर्तन समेट रही थी। क्या हुआ? अपने अकब में मेहरू को देखकर इसने सवाल किया। अम्मी अंदर बुला रही हैं, मेहरू ने बेहद सुकून से कहा। फरीदा आम से हुलिये में भी बेहद दिलकश और हसीन लग रही थी। चंद लटें इसके गालों को छूकर अजीब ही नज़ारा दिखा रही थी। ये क्या कह रही हो? फरीदा ने इस्तजाब से पूछा। वही जो तुमने सुना। नखरे मत करो, जल्दी चलो, मैं साथ लेकर ही जाऊंगी तुम्हें, मेहरू ने कहा, और फरीदा भी महवे हैरत थी, मगर मौका ऐसा था कि इनकार भी न कर सकी। खामोशी से बहन के पीछे चल दी। ये आ गई मेरी छोटी बहन। अचानक सुरैया बेगम की आवाज़ में तफाखुर सा दर आया। कितने यकीन और मान से उन्होंने फरीदा को मुतारिफ करवाया। मेहरू महसूस किए बिना न रह सकी थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी है, मोहम्मद खातून ने ऐनक नाक पर जमाते हुए बेहद दिलचस्पी से फरीदा का जायज़ा लेते हुए कहा। इधर आओ बेटी, इधर मेरे पास बैठो। उन्होंने फरीदा को अपने पहलू में जगह दी तो वो सिमटी सिमटाई इनके करीब झिझकते हुए बैठ गई। वो इस नई अफ्ताद पर हवास बाख्ता सी थी। इस काया पलट पर भी हैरान थी। इसे अचानक क्यों बुलाया गया? क्या उन्होंने मेहरू को रद्द कर दिया है? फरीदा ने बेहद दिल गिरफ्तगी से सोचा था। इसे बहन से बेहद मोहब्बत थी। हमें अपने छोटे बेटे आकिल के लिए फरीदा बेहद पसंद आई है। आप ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का समझिए। अचानक मोहम्मद खातून ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मेहरू मुस्कुरा दी। किसी भी किस्म का रंज और मलाल इसे महसूस न हुआ था। फरीदा इसकी बहन थी और मेरे बड़े बेटे आदिल के लिए मेहरू बिल्कुल ठीक रहेगी। क्यों अम्मी? लुबना ने मोहम्मद खातून से पूछा तो मोहम्मद खातून मुस्कुरा दी। बिल्कुल, ये दोनों आज से मेरी बेटियां हैं, मेरे घर की रौनक होंगी, मोहम्मद खातून ने मुस्कुरा कर कहा। जहाँ सुरैया बेगम खुशी से गंग रह गईं, वहीं मेहरू का मुंह भी हैरत और इस्तजाब से खुला रह गया था। इसे अपनी कुव्वत समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या वो भी काबिल कबूल ठहरी थी? फिर बाकी के मराहल बेहद तेज़ी से हल होते चले गए। आदिल और आकिल को सुरैया बेगम और सज्जाद साहब देखकर पसंद कर आए थे। बेहद तारीफ़ कर रहे थे। बेहद सुलझे हुए लोग हैं, खूब खाते पीते, इखलाक वाले। सज्जाद साहब तारीफ़ करते न थकते थे, मगर सुरैया बेगम जैसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर सज्जाद साहब ने इन्हें घूर कर देखा और वो सर झुकाकर खामोश रह गई थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। आदिल और आकिल के घर वाले बेहद खुशहाल लोग थे।
اس لیے ہر شے ہی اعلیٰ اور نفیس تھی۔ مہرو اور فریدہ دونوں کا لہنگا بے حد وزنی اور کامدار تھا۔ اماں نے عادل اور عاقل کی تصویریں مہرو اور فریدہ کو دکھا دی تھیں۔ عادل بے حد وجیح اور خوبصورت تھے۔ گوری رنگت پر پرکشش نقوش لیے عادل دھیمے سے تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ مہرو کو تو اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ ماں کی دعاؤں کو تعبیر مل گئی تھی۔ اب ہر سمے وہ ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی، خوشیوں کے کھٹولے میں ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئی خوابوں کو حقیقت بنے دیکھ کر بے تحاشا سرشار تھی۔ بارات کے روز مہرو اور فریدہ دونوں بے حد اچھی لگ رہی تھیں، اگرچہ مہرو کو اپنی گہری سانولی رنگت کا قلق رہا تھا، مگر خوشی نے آج کوئی انوکھا رنگ اس کے چہرے کو بخشا تھا۔ وہ بے حد مطمئن اور اچھی لگ رہی تھی، اگرچہ فریدہ کی آب و تاب ہی نرالی تھی۔ رخصتی کا کٹھن مگر صبر آزما وقت آن پہنچا تھا، جب دولہا اور دلہن روبرو چلتے ہیں اور پھر تمام عمر قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ مہرو کو اس پل اچانک بے حد دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا؟ بے حد دھچکا لگا تھا۔ دلہن ناپے کی لاج مٹا کر قدرے تحیر سے چلتے چلتے عادل کو دیکھا۔ میرون شیروانی میں بے حد وجیح صورت عادل کا وجود بیساکھی کے سہارے چلتے ہوئے بے حد بھدا لگ رہا تھا۔ چلتے ہوئے ایک ٹانگ سے معذور عادل نے اس کی نظروں میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو دیکھ لیا تھا، تب ہی اپنی نظریں پھیر لی تھیں، اور پھر مہرو نے پلٹ کر فریدہ کو دیکھا تھا، جس کے ہمراہ مکمل اور خوبرو مردانہ وجاہت کا مالک عاقل اپنے قدموں پر چل رہا تھا، اور فریدہ بے حد پرسکون سی تھی۔ منیرہ کے دل سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، تو کیا تا عمر اسے اپنی سانولی رنگت اور دبتے ہوئے نقوش کی سزا بھگتنی تھی؟ ان کی پاداش میں ایک ایسے شخص کی ہمراہی میں جو مکمل ہی نہ تھا۔ گرم سیال آنسو اس کے گال کو نم کر گیا تھا، تب ہی وہ قابل قبول ٹھہری تھی، ورنہ آج بھی شاید وہ ہمیشہ کی طرح ماں کی دہلیز کی چوکھٹ پر کسی رشتے کی آس لگائے بیٹھی ہوتی۔ مہرو نے بے حد دکھ سے سوچا، وہ اپنی قسمت پر شاکر ہو گئی تھی۔ راضی برضا ہی اس کی قسمت کا لکھا تھا، جسے اس نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ آخر عادل اس کا مجازی خدا تھا۔ کچھ اپنے عیبوں کی پردہ پوشی، کچھ عادل کے عیب کی پردہ پوشی اس رشتے کی بنیاد بن گئی تھی۔ صبر ہی واحد حل تھا۔ مہرو نے آنسو پوچھ ڈالے اور خوشی خوشی اپنی مقدر پر راضی ہو گئی۔